بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے جمعہ کا دن جو ایمان والے کے نزدیک عیدین کے دن کے برابر ہوتا ہے، کہ جمعہ کا دن عید کے دن کی طرح ہے، اس دن اپنا ایک اہم فریضہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہم سب کو مسجد میں جمع فرمایا۔ ہم اپنی مشغولی میں سے نکل کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز کے نیت سے فرمائے جو ہے مسجد میں آئے۔ اللہ ہمارے جمع کرنا ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے کہ اللہ نے ہم سب کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، اور ساری نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے کہ اللہ نے ایمان عطا فرمایا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ وہ قیمتی کلمہ دیا ہے جس کے بارے میں آتا ہے حدیث کے مفہوم میں کہ اس کلمے کے نسبت پر اللہ جنت کے فیصلے فرمائیں گے۔ جس کی زندگی کے اندر ایمان اور اعمال ہوگا، حدیث کے مفہوم میں جو اس کلمے کو بچا کر لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے کئی گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے وہ قیمتی کلمہ ہم سب کو جو ہے عطا فرمایا، اس ایمان کے اعتبار سے فرمائے کہ جو ہے فکر ہے، محنتیں ہیں۔ دنیا کی چیز کو اللہ ضابطے کے بتا رہے ہیں کہ جس چیز سے نفع اٹھانا ہے اس کو انسان محنت بھی کرتا ہے، سیکھتا بھی ہے اور بڑھانے کی فکر بھی کرتا ہے۔ وہ دین جس کے پر اللہ نے دونوں جہاں کے وعدے رکھے، دنیا کی زندگی کا بھی وعدہ، اللہ چین، سکون، اطمینان، عزت، برکتیں ساری عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد کی جو لامحدود زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس پر بھی اللہ کا وعدہ اس ایمان کے اوپر ہے کہ تم اگر آپ نے زندگی، ہم سب نے زندگی ایمان اور اعمال کے ساتھ گزاری، نیک صالح اعمال کے ساتھ گزاری، تو اللہ ہر اعمال کا بدلہ دے گا۔ اللہ سورہ کے اندر فرما رہے کہ ہر چیز کو بتایا جائے گا، ایک چھوٹے اعمال بھی کرے ہوں گے تو کل اس کا بدلہ بھی اللہ دیں گے، اور اگر کچھ غلط بھی کیا ہوگا، شر بھی ہوگا، تو اللہ اس کا بھی جو ہے وہاں پر پکڑ فرمائیں گے کہ اللہ عدل انصاف والے ہیں، ہر ایک کے ساتھ جو ہے معاملہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات رحیم و کریم ہے، اللہ خوب رحمان ہے۔ اللہ چاہیں تو فرمائے کہ ہر ایک کو معاف کر دے، کوئی اللہ کو پوچھنے والا نہیں۔ ایسے اللہ کو ہم ماننے والے ہیں، یقین آ جائے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، کہ پورے کائنات کے نظام کو چلانے والے اللہ ہیں۔ تھوڑی سی چیزوں کے چلانے والے، کوئی حکومت کے چلانے والے کی عظمت دلوں کے اندر آ جاتی ہے، یقین آ جائے کہ ساری دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اللہ، ساری کائنات کے نظام کے چلانے والے اللہ ہیں، سارے مالدار ہیں، سارے ان کے طبقے کے اندر ہیں، ہر چیز کو اللہ جیسے چاہیں گے ویسی کر دیں گے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ شرکا سے بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تنہے تنہا ہے، کہہ دے ہو جا ہو جائے، اللہ نے فرمایا کن فیکون، ہو جا ہو جائے گا۔ اللہ ایسے اللہ کو ہم ماننے والے ہیں کہ ویسے بڑے اللہ کی ہم ماننے والے ہیں، تو اس کی عبادت کیسی کرنی سمجھ میں آئے گا کہ فرمائے کہ ایسی عبادت کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ کسی بڑے کے پاس دنیا کے اندر جاتے ہیں تو ساری فرمائے کہ جو ہے عزت اور ساری چیزوں کے ساتھ جاتے ہیں، وقت کے ساتھ، کہ اس کے سامنے پیشی ہو رہی ہے تو اچھے سے پیش ہوں، اس کے سامنے جو تواضع سے آؤں۔ اللہ کے سامنے ہم آئیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، کہ نماز جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ہے اللہ نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نماز فرمایا مومن کی معراج ہے، نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ کو بندہ پسند ہے جو اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا ہو، اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، سجدے کے اندر ہے، اللہ کے ساتھ آہوازاری کر رہا ہے، اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرو، یہ صالحین کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔
کہ اللہ کو جو ہے نماز بہت پسند ہے۔ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اور بندی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر کے آئیں گے، کیا مانگ رہے؟ صرف 5 وقت کی نماز کا، روزانہ 5 وقت کی نماز اہتمام سے ادا کر کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پہ جنت عطا فرمائیں گے۔ ساری محنتیں، ساری مشقتیں اسی لیے ہے کہ کر مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر چین، سکون، اطمینان، راحت، ساری چیزیں ہو، اور وہ ساری چیزیں اللہ نے جنت میں رکھی ہے۔ اللہ نے جنت کے اندر خواہشات رکھی ہے پورا کرنے کی جگہ، ساری چیزیں اللہ نے وہاں پر رکھی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیں گے، اللہ اپنی ذمہ داری پہ جنت عطا فرمائیں گے۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ وعدہ کر رہے ہیں، ہے نا، جس کو پورا کر رہے ہیں اللہ، جو اللہ وعدہ کر رہے ہیں فرمایا ہمیشہ پورا ہو جائے۔ میں اپنے اعتبار سے فکر کروں، میری جو ہے اعمال کے اندر فرمائے کہ جو ہے کتنی فکر ہو رہی ہے، جو اہم فریضہ ہے نماز، الحمدللہ اگر 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کے اندر فرمائے کہ اس نماز کو بنانے کی فکر ہو۔ اگر نماز کے اندر آگے پیچھے ہے، کمی پیشی ہو رہی ہے، کہ بہتر کیا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، صف اول میں نماز پڑھی جائے گی تو اس کا جو ہے اعلیٰ درجہ ہے، اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ نماز میں کمی پیشی ہو رہی ہے، کبھی ایک آدھ رکعت چھوٹ رہی ہے، آگے بڑھنے کی فکر کریں۔ ہر اعمال کو فرمائیں کہ جو ہے آگے بڑھ کر اس کو اچھے سے کرنا، میں جس سطح پر ہوں اس سے آگے بڑھنے والا بن جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو جو ہے ہر اعمال پہ آگے بڑھایا ہے، نمازوں کو سیکھ رہے ہیں اور بنا رہے ہیں نمازوں کو، رات بھر فرمائے کہ جو ہے نفل نمازوں کے اندر گزر جا رہی ہے، اور خوب فرمائے کہ جو شوق سے پڑھا جا رہا ہے، خوب شوق سے فرمائے کہ جو رات بھر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں بھی اندر فرمائے شوق آئے گا تو لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا فرمائے کہ شوق آئے گا، اس نماز کے اندر بڑی بڑی صورتیں پڑھیں گے، اور فرمائے کہ جو دھیان ادھر ادھر نہیں ہوگی، دھیان کو لانے کی فکر کرنا، ایسی نماز پڑھے کہ جس کے اندر یہ خیال ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نماز کے اندر داخل ہوا ہوں، کون کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جس کے بعد فرمائے کہ نماز کے بعد جب ہاتھ اٹھاؤں گا اللہ سے مانگوں گا، اللہ اپنے خزانے سے ساری چیزیں دے دے گا۔ سنا فرمائے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان اگر اپنی ساری ضرورتوں کو ایک وقت میں مانگ لے اللہ سے، اللہ اس ساری ضرورتوں کو پورا کر دیں گے، اور اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ یقین ہوگا تو فرمائے کہ نماز کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھیں گے، جس کو بڑا سمجھتے ہیں، جس کو اثر والا سمجھتے ہیں، اس سے ساری چیزیں مانگی بھی جاتی ہیں کہ اس سے مانگوں گا تو فرمائے کہ ساری چیزیں طلب کرنے پر ملے گی۔ اللہ سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، سارے بڑوں کے بڑے ہیں، فرمائے کہ جب نماز کو بنائیں گے، ایسی نماز بنے جس سے اللہ کے جو ہے خزانے کھل جائیں گے، تو اللہ کے خزانے سے لینے والے بن جائیں گے، اللہ کے خزانے سے لینے والے بن جائیں گے۔ اس لیے نماز کے ہر ارکان کو سیکھنا ہے، نماز کو سیکھ کر پڑھنا، کیسی نماز ادا کرنی، کیسے کرنا، کون سے وقت میں کتنی رکعتیں ہیں، کون سا وقت مکروہ بتایا گیا کہ اس وقت میں جو ہے اس کو نہیں کرنا، ساری چیزوں کو جب سیکھ کر کریں گے تو نماز جو ہے ایسی قابل بنے گی کہ اللہ کے سامنے پیش ہوگی۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ میں نے نماز کو سیکھا، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ میں نے بھی نماز کو سیکھا ہے، فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نماز کو سیکھا۔ سمجھ میں آئے کہ نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے، دھیان، توجہ، خشوع خضوع اس کے اندر لانا، ایسی نماز بن جاوے کہ جس کے اندر اللہ کے دھیان کے علاوہ نماز میں داخل ہوں اور سلام پھرنے تک اللہ کے دھیان کے علاوہ کوئی دھیان نہیں آئے۔ کبھی دھیان بھٹک جائے تو فرمایا کہ فوراً اس کو لانے کی فکر کرنا، فوراً اس میں جمانے کی فکر کرنا، خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی فکر کرنا۔ جو دھیان سے نماز پڑھی جائے گی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اللہ فرمائے کہ اس کا اجر کتنا دیں گے تو آخرت میں ہی پتہ چلے گا، یہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی، حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جو جماعت سے نماز پڑھی جائے 27 گنے بڑھ جاتی ہے اکیلے کی نماز۔ تھوڑی سی فکر کرنا کہ جب نماز پڑھنی ہے، اللہ کا احسان ہے، مسجد ہے، میں مسجد میں آؤں گا، مسجد کو آباد کروں گا، مسجد ہمارے لیے دعائیں دے گی کہ اللہ جس نے اس مسجد کو آباد کرا، اللہ تو اسے آباد کر، اس کے گھر کو آباد کر، اس کی ساری چیزوں کو جتنی پریشانی ہے اسے دور فرما۔ اس لیے فرمائے کہ مسجد کے اندر دل اٹکا رہے،
جو متقی ہیں ان کے دل اٹکے رہتے ہیں مسجد کے اندر. نیک لوگ جو ہے ہمیشہ مسجد کے اندر دل اٹکا رہے گا، ہمیشہ فکر کریں گے کہ میں اپنے اوقات کو مسجد میں آ کر اعمال میں لگاؤں. صحابہ کا معمول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ دین کو بھی سیکھے اور دین کے باہر کی چیزوں کو بھی جو ہے مسجد میں آ کر سیکھا جا رہا ہے، مسجد کے اندر آ کر سیکھا جا رہا ہے. حلقے لگ رہے ہیں قرآن کو سیکھنے کے لیے، حلقے لگائے جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، حلقے لگائے جا رہے ہیں. کسی کو اگر تجارت کرنی ہے پوچھا جا رہا ہے کہ تجارت کا جو ہے دین حاصل کرا ہے، تو تجارت کا دین کو سکھایا جا رہا ہے. بزنس کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، اس کے دین کو سیکھنا. اللہ نے فرمایا کہ وہ دین دیا ہے اس کے اندر ساری چیزیں اللہ نے جو ہے اس کے اندر مجتمع کر کے رکھی ہے، ہر چیز کو بتا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز کو چھوڑ کے نہیں گئے، پورا مکمل دین عطا فرمایا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، پورا فرمایا کہ مکمل دین پہنچا کے گئے. اب ساری چیز کے لیے فرمایا کہ جو ہے اس کو دیکھنا کہ فرمایا کہ جو اس میں کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے نا. تحقیقات کا جذبہ ہے. کوئی بھی عمل کروں فرمایا کہ اپنے جو ہے گمان کے موافق نہیں، علم کیا کہہ رہا ہے، علماء کیا کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ اس کی تحقیق کرنا اور تحقیق کر کے عمل کرنے والے بن جانا. تحقیق کے ساتھ عمل کریں گے اللہ راضی ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے اللہ راستے کھولیں گے، اللہ جو ہے راستے بتائیں گے صحیح چیز کے کرنے کے. اس کے لیے فرمائیں کہ جو ہے ہم اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، اپنے معاشرت کو جو ہے درست کرنے والے بنیں. کیسے؟ وہ فرمائیں کہ جو ہے علم کے ذریعے سے نا علم حاصل کریں. کیسے اخلاق تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نرمی تھی ان کے اندر، بردباری تھی نا، تواضع تھا. ہمیشہ فرمائے کہ جو ہے چھوٹا بن کر فرمائے کہ چلنے کی صفت تھی. ہمیشہ درگزر کا معاملہ کرتے تھے. کسی نے کچھ کرا تو فرمائے کہ جو اس کو درگزر فرمایا ہے، درگزر کر رہے ہیں تو فرمائے کہ سارے صحابہ جڑتے جا رہے ہیں، سارے صحابہ جڑتے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے کہ نبوت والی زندگی کتنی ہے؟ 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے. اس 23 سالہ زندگی کے اندر ہر ایک کو فرمائے کہ جو ہے لے کر چلے. ہر ایک صحابہ کا جو ہے دین سکھایا جا رہا ہے، اور دین کو سیکھنے کے بعد صحابہ کے اندر فکر آ رہی ہے کہ جس طرح میں اچھے اعمال کر رہا ہوں، جس طرح میری زندگی چین سکون والی بن رہی ہے، نماز پڑھوں گا تو چین سکون آتا ہے زندگی کے اندر، اطمینان آتا ہے ساری چیزیں. جب فرمائے کہ میری چین سکون والی زندگی بن رہی ہے، کس طرح یہ میرے آس پاس کے بھائی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، کس طرح یہ بھی اس کو عمل میں لانے والے بن جاوے، کس طرح یہ بھی اللہ کے خزانے سے لینے والے بن جاوے، کس طرح یہ بھی جنت کے راستے پہ چلنے والے بن جاوے. اس کی ہمیشہ فکر رہتی تھی ہے نا. ایمان والا جو ہے اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. ہر ایک ایمان والا چاہتا ہے کہ جس طرح میں اچھی زندگی گزاروں، جس طرح میں دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤں، جس طرح میں علم کو سیکھوں، جس طرح میں حفاظ عالم بنوں، ساری چیزوں کو جو ہے قرآن کو فرمائے کہ اپنے سینے کے اندر لے کر آؤں. ویسے فرمائے کہ دوسرے کے اعتبار سے بھی سوچتا ہے کہ کس طرح میرے بھائی یہ بھی کرنے والے بن جاوے، یہ بھی سیکھنے والے بن جاوے. جب سارے اس کے اعتبار سے سوچیں گے تو دین فرمائے کہ دھیرے دھیرے پھیلنا شروع کرے. صحابہ نے محنتیں کری فرمایا، اور محنت کرتے کرتے فرمائے کہ اللہ نے ایک ماحول کو بنا دیا. اللہ نے ایک ماحول کو بنا دیا. اللہ نے ایک مدینہ منورہ کے ماحول کو بنایا ہے جہاں دینداری موجود ہے. کیسی دینداری موجود ہے؟ فرمایا ہر شعبے کی دینداری موجود ہے. ایمانیات بھی ہے، عبادات بھی ہیں. روزانہ فرمائے کہ قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہے، گھروں سے ساری چیزیں ہو رہی ہے. فرمائے کہ جو ہے نمازیں ہو رہی ہے، سارے عبادت کے شعبے موجود ہیں وہاں پہ. وہاں پر فرمائے کہ اخلاق بھی دکھائے جا رہے ہیں. چھوٹا بھی ہے سمجھ رہا ہے کہ بڑوں کی عزت کرنا ہے، بڑوں کی عزت کروں گا، یہ دین کا ایک حصہ ہے. علماء ہے ان کی قدر کرنی ہے نا، کہ جو بڑوں، حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے، جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور علماء دین کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اس کے لیے ہم اپنے اندر فرمائیں کہ ان چیزوں کو لانے کی فکر کریں. والدین ہیں، ماں باپ ہیں، فرمائے کہ ان کی فرما برداری کریں. والدین کی فرما برداری کریں گے، ان کی بات سنیں گے، ان کی عزت کریں گے، جیسا کہہ رہے ویسے کرنے والے بنیں گے. فرمائے کہ دھیرے دھیرے اللہ فرمائے کہ اطاعت کا مادہ ڈالے گا، اطاعت کرنے والا بنائے گا. جو ماں باپ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے جنت دیں گے. والدین خوش ہیں، یہ فرمائے کہ جو ہے جانے کا ٹکٹ مل جائے گا، جنت میں جانے کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا. زندگی کے گزارنے کے طریقے کو بتایا جا رہا ہے. آس پڑوس والا ہے، پڑوسی کے اعتبار سے فکر کری جاوے. میرا پڑوسی ہے، کس طرح یہ
یہ بھی دینداری کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جاوے، دنیا کے اعتبار سے تھوڑے حالات میں اس کی فکر کرنے والا بن جاؤں، کچھ حالات کے اندر ہے تو میں اس کے پاس اس کی باز پرسی کے لیے جاؤں، اس کی جو ہے فرمائے کہ اس کے لیے کچھ چلنا پھرنا ہو، اس کے کام کے لیے چلنا پھرنا کروں گا تو اللہ مجھے جو ہے بہت سارے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ جب مذاکرے ہوں گے تو اس کے لیے تھوڑا وقت اپنے بھائیوں کے لیے نکالنا آسان ہوگا۔ میرا ایمان والا بھائی ہے، اسی حالات کے اندر ہے، بیمار ہو گیا تو اس کی جا کر فرمائیں کہ تھوڑی عیادت کریں، اس کی جو ہے جا کے پوچھیں گے، احوال لیں گے، کوئی حالات میں دنیا کے اعتبار سے تھوڑی رہبری کرے، دین کے اعتبار سے کہ دیکھو اس طریقے سے دین کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارنا شروع کرو گے، اللہ حالات ڈال دیں آزمانے کے لیے، اللہ حالات کو نکال دیں گے، اللہ حالات کو نکال دیں گے، اور اللہ ویسی زندگی عطا فرمائیں گے جسے اللہ نے صحابہ کی زندگی کو ترقی دے کے بتایا۔ پہلے فرمائیں کہ جب دین نہیں ہے تو حالات کے اندر ہے صحابہ، اور جب اپنے اندر اکرام لے کر آ گئے، اخلاق بنا دیے، فرمائے کہ معاملات کے اندر درستگی عطائی، تو اللہ نے فرمائے کہ جو ہے انہیں خوب فرمائے کہ جو چمکایا ہے، خوب برکت عطا فرمائی۔ اللہ نے دین دیا ہی اسی لیے کہ ہماری زندگی چمک جاوے، ہماری زندگی چمک جاوے، دنیا کے اندر بھی ہر ایک کہنے والا بنے دیکھو واقعی ایمان والے کی زندگی بہترین زندگی ہے، ایسی زندگی ہر ایک کو فرمائے کہ گزارنی، اس کے لیے محنت شروع کرنی اپنی ذات سے لے کر، کہ سب سے پہلے مرنے کے بعد مطالبہ اپنی ذات کا ہے، وہاں پر ہوگا کہ بھائی اپنی زندگی کیسے گزار کر لائے، جوانی دی تھی اس پر کیا عمل کرا، جوانی دی تھی کیسے گزاری تم نے، جوانی ہے فرمائے کہ اس کے اندر ہر چیز کے اعتبار سے جو ہے ہم کام کر سکتے ہیں، اس کو میں جو ہے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال پہ لگاؤں، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بناؤں، سنتوں کی محبت کو دل میں لے کر آؤں، چہرے کی سنت آئے، لباس کی سنت آئے، رہن سہن کی سنت آئے، گھر میں داخل ہوں گا سلام کر کے اللہ سلامتی لائیں گے، رات کو فرمائے کہ دروازہ بند کروں گا بسم اللہ پڑھ کر اللہ ساری چیزوں سے حفاظت فرمائیں گے، اللہ شیاطین سے باقی ساری چیزوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ ہر سنت کی محبت جب دلوں کے اندر آئے گی تو زندگی کے اندر سنت آنی شروع ہوگی، اور جو زندگی سنت کے ساتھ میل کھائے گی وہی فرمائے کامیابی والی زندگی۔ ہر ایک کے اندر میں تجارت کر رہا ہوں اس کے اندر بھی سنت دیکھوں کہ کیا سنت ہے، کسی سے لین دین کر رہا ہوں سنت دیکھوں کیا ہے، کسی کو کچھ مال دیا وہ نہیں پہنچا سکا لوٹا سکا، تھوڑا میں نے وقت دے دیا، اللہ صدقے کا ثواب دیں گے، اللہ صدقے کا ثواب دیں گے۔ میں اپنے پاس بھائی کے پاس کسی کے یہاں کوئی گھر میں کوئی فنکشن ہے اس کے اندر تحقیقات کروں کہ بھائی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، سنت طریقہ کیا بتایا گیا، اس سنت طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چالو کروں گا تو اللہ فرمائے کہ جو ہے دھیرے دھیرے اعمال کے اندر پختگی بنائیں گے، اللہ فرمائے کہ ایک معاشرے کو صحیح بنانا شروع کریں گے، ایک معاشرہ صحیح بننا شروع ہو جائے گا۔ ہر ایک پھر گھر کے اندر مرد ہے وہ بھی فرمائے کہ آذان کی آواز سن رہا ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے والا بنے گا، آذان کی آواز ہو رہی ہے گھر کی مصروفیات وہ بھی اول وقت میں نماز پڑھنے والی بنے گی۔ چھوٹے بچے ہیں چاہے پڑھائی کے لیے جا رہے ہیں مدرسے کے لیے جا رہے ہیں، اندر فکر ہوگی کہ میں اپنے وقت پر نماز کیسے پڑھنے والا بن جاؤں، میں اپنے سے فرمائے کہ ہر ایک کو جو ہے نفع پہنچانے والا کیسے بن جاؤں، میرے بس میں کتنا ہے نفع پہنچانا اتنی کی فکر کرنے والا بن جائیں گے۔ اللہ دھیرے 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 ایک ماحول کو بنائیں گے، اللہ اس بستی کو چمکا دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا اللہ فرمائے کہ اسے جو ہے ہمیشہ خوشحالی عطا فرمائیں گے، اور اللہ ہر ایک کے لیے فرمائے کہ اسے جو ایک نمونہ بنا دیں گے، جس صحابہ کی زندگی اللہ نے نمونہ بنا کے دکھائی، اسی لیے ہم بھی جو ہے محنت کریں گے، اور اس محنت کے اندر اور اعمال کے اندر اخلاص ہوگا، اس کے لیے کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ جو اعمال کر رہا ہوں کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں ہے، جتنے اعمال کر رہا ہوں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو اعمال قبول ہو جائے گا۔ سنا فرمائے کہ جو ہے اعمال قیامت کے روز تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، وہاں پر وزن ہوگا، اور اس کا وزن اخلاص سے آئے گا، جتنا اخلاص سے عمل کرا ہوگا، خشوع والی نماز ہوگی، خشوع کے ساتھ صدقہ دیا ہوگا، سمجھ کر کے بھائی صدقہ دوں گا تو اللہ بلاؤں کو روک دیں گے، اللہ حادثات کو روک دیں گے، اللہ جو تکالیف آنے والی اس کو روک دیں گے، زکوٰۃ دوں گا اگر میں تو اللہ فرمائے کہ مال کی حفاظت کریں گے۔ جس جگہ فرمائے کہ مال ضائع ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ وقت پر زکوٰۃ نہیں نکالی جا رہی اور حقدار تک نہیں پہنچا رہے، اللہ معاف کرے، آج فرمائے کہ جو زکوٰۃ نکالنا ہے اس کو حقدار تک پہنچانا، جو امیر ہے اس کا فرمائے کہ حق ہے وہ وہاں تک پہنچا رہے، جو لینے آتے یہ تو فرمائے احسان ماندے ان کا کہ یہ احسان دیں،
ہے نا. ہم اپنے مال کی حفاظت چاہ رہے ہیں تو فرمایا کہ اس کو زکات نکال کر ساری چیز کرے. ماحول دھیرے دھیرے فرمایا کہ شروع کرنے کے لیے بنانا. سب سے پہلے قربانی اپنی ذات سے اپنے نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے. نفس کو تو فرمایا کہ جو ہے تھوڑا فرمایا کہ دنیا کی چیزیں پسند آ رہی ہے, تھوڑی سہولتیں پسند آ رہی ہے, یا فرمایا کہ سہولت کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کر کے اگر واقعی یقین ہو جائے گا کہ مرنے کی بات کی ایک بہت بڑی زندگی ہے, کروڑوں کروڑ سال کی زندگی ہے, وہاں پر رہنا ہے, وہاں کے لیے ساری چیزیں تیار کرنا ہے, اور وہاں کے لیے کیا کرنسی ہے, اعمال ہے. وہ اعمال کے اگر یقین آ جائے گا تو ہر چیز میں فرمائے کہ پہل کرنا آسان ہوگا. اذان ہوگی تو سوچے گا سب سے پہلے میں پہنچوں مسجد کے اندر, روزانہ آج میری تلاوت ہوئی کہ نہیں, آج میں نے قرآن کی تلاوت کری یا نہیں کری, آج بازار میں جا رہا ہوں تو زبان سے چوتھا کلمہ نکل رہا ہے, اللہ کا دھیان آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. میں فرمائے کہ گھر سے باہر نکل رہا ہوں, دعا کر کے اللہ سے فرمائے کہ جو مانگ کر نکل رہا ہوں نہیں نکل رہا ہوں. یقین آئے گا تو صبح میں 4 رکعت نفل نماز پڑھے گا کہ اللہ اس کے ذریعے سے پورے کاموں کو بنا دیں گے. فکر کرنا اور محنت کرنا, تھوڑی فکر ہوتی رہے گی, محنت ہوتی رہے گی, اور ہر ایک کو فرمائے کہ جو حوصلہ دلاتے رہیں گے, ہر ایک کو ساتھ لے کے چلتے رہیں گے. کمی بیشی ہر ایک کے اندر ہے, تھوڑا کم ہوگا تھوڑا زیادہ ہوگا, ہر ایک کو فرمائے کہ ساتھ میں لے کے چلیں گے تو اللہ فرمائے کہ اسی میں سے ایک مجمع کو تیار کریں گے جس سے اللہ دین کا کام دیں گے. جیسے اللہ نے صحابہ کو تیار کرا, جو کام کے اعتبار سے نہیں جان رہے اللہ صلاحیت دے دے رہے اپنے خزانے سے, وہی اللہ ہم سب کو صلاحیت دے گا دنیا کے کام کو بھی اچھے سے نبھانے کے لیے اور دین کے کام کو بھی اچھے سے کرنے کے لیے. اس کے لیے فکر کرنا, محنت کرنا, اعمال کی فکر کرنی شروعات کرنا. اللہ ہم سب کو جو ہے کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو کوتاہی اسے معاف فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ.